he is not dirty, he is difficult, he is dangerous. تو یہ بات اچھی تو یہ باتیں سامنے آئی اور مزید میں نہیں مزید باتیں جو سامنے آئی ہیں اس میں نواز شریف کی حیثیت اس طرح سے ایمرج کیا انہوں نے کہ وہ آدمی ہے جو اس ملک کے مفاد کے لیے کسی کی بات کسی ڈکٹیشن نہیں مانتا چاہے کوئی اسے ڈیفیکلٹ کرے. یہ آپ نے ان کی وضاحت فرما دی لیکن ہم امیونٹی پہ بات بھی کریں گے آپ سے. قصوری صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی امیونٹی کا بڑا ذکر کیا گیا. کیانی صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ کیونکہ فوج چاہتی ہے کہ پرویز مشرف کو سیف پیسج دیا جائے اور امیونٹی دی جائے. زرداری صاحب اس پہ راضی تھے, نواز شریف اس میں ہرڈل تھے, کچھ ایسا سین تھا کیونکہ ہم نے یہ کافی گفتگو میں سنا میاں صاحب سے جب بھی بات ہوتی ہے تو ایسی بات ہوئی تھی امیونٹی کے حوالے سے. اس پر میں بعد میں آؤں گا. پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں میرے ڈفرینسز پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب سے بھی ہو سکتے ہیں, میرے ڈفرینسز میاں نواز شریف سے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی فورن جو ہے اس قسم کا ایجنسی اگر وہ میرے ملک کے سیاسی قائدین کے اوپر اس قسم کا کیچڑ اچھالے تو میں اس کا اوفینسو لوں گا ایز اے نیشنلسٹ, کیونکہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے ملک کے اوپر اس قسم کے الزامات لگائیں. اب دیکھیں انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ دیر از اے میتھڈ ان میڈنس آلسو. یہ جو میڈنس ہے اس کے اندر میتھڈ کیا ہے؟ میتھڈ یہ ہے کہ نمبر 1 کہ اس لیک سے انہوں نے ایک پلان کیا ہے کہ جو مسلمان ملک ہیں ممالک ان کے اندر ایک آپس میں اختلافات اور شبہات کا عالم پیدا ہو جائے. آپ کو بھی ایک سازش نظر آ رہی ہے. جسٹ ایک منٹ فنش کر لیں دیں. سعودی عربیہ کے بارے میں کیا کہا کہ انہوں نے ایران کے بارے میں کیا کہا کہ اس کو ابھی اگر آپ نے کل نہ کیا تو یہ ایک اژدہا بن جائے گا, اور ہمارے بارے میں سعودی عربیہ کی اور ہمارے قائدین کے بارے میں کیا ان کے خیالات. یہ ایک تصادم ایک کھچاؤ پیدا کرنے کی. دوسرا مقصد ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اور پاکستان کو پینٹ کرنا ایز اے فیل اسٹیٹ. اگر وہ سکسیڈ کر گئے دنیا میں ایز اے پینٹ پاکستان ایز اے فیل اسٹیٹ تو پھر اگلا ان کا سٹیپ یہ ہوگا وہ یونائٹڈ نیشن کے پاس جائیں گے, جنرل اسمبلی کے پاس, اپنا سیکورٹی کونسل کے پاس, اور وہ ایک ریزولوشن یہ پاس کرائیں گے کہ یہ نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور یہ فیل اسٹیٹ ہے. اس کا جو نیوکلیر ایسٹ ہیں دے مائٹ ناٹ پاس انٹو دی ہینڈز آف مائٹ ناٹ پاس انٹو دی ہینڈ آف نان اسٹیٹ ایکٹر. پھر امریکن آرمی یہ ساتھ ہی بیٹھی ہوئی کابل میں, صرف انہوں نے ٹوپیاں بدلنی ہیں, اپنی امریکن ٹوپی بدل کے انہوں نے UN کی ٹوپی پہننی ہے اور UN کے کور میں آ کر وہ آپ کے نیوکلیر ایسٹ کو لے. یہی ڈیبیٹ ابھی 4 دن پہلے انڈیا ٹوڈے میں ٹی وی پر پروگرام تھا, بالکل انڈین جو تھے اینکر پرسن اور اس کے جو سبرامونیم ان کا جو سائنٹسٹ تھا بالکل ان کا یہ فوکس تھا اور بغلے میں جا رہے تھے کہ پاکستان کا نیوکلیر تھی. لیکن جو انکشافات کیے گئے آپ بڑی عام بات کر رہے ہیں, بالکل یہ جو انکشافات کیے گئے پاکستان کے حوالے سے تو اس طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, باتیں ہوئی ہیں, تو تبھی منظر عام پہ ریکارڈ. دیکھیں جی مجھے نہیں پتا کہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. آئی ایم اے پروفیشنل لائر جو کہ بلیو کرتا ہے ٹو گیو سم بڈی اے بینیفٹ ڈاؤٹ. میں سب کو بینیفٹ ڈاؤٹ دے رہا ہوں, اور بینیفٹ ڈاؤٹ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو باتیں جو ہے. دیکھیں تیسری بات یہ ہے کہ جب سے امریکن ایمرج ہوئے ہیں ایز اے اپنا یونیپولر ورلڈ, اب ان کا سارا جو اٹیک ہے ایمفسس ہے اسلامک ورلڈ میں. دے ریئلائز کہ یہ ایک ملک ہے جو کہ اسلام کے نام پر بنا, اور اگر اس میں ایک قائد اعظم ثانی پیدا ہو گیا تو یہیں سے کوئی آواز اٹھائے گا کہ ہر ملک ماس ملک خدائے ماس, اور یہاں سے ایک رینیسانس ڈیولپ ہوگا اسلامک ورلڈ, اس کو روکنے کی کوشش کی جائے. یہ بطور پاکستانی میں سمجھتا ہوں یہ بہت زوردار بات کی ہے کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا, ٹھیک ہے جی, کہ کوئی ہمارے معاملات میں مداخلت کرے. لیکن یہی لیکس جو ہیں یہ بھی اسٹیبلش کر رہی ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں سٹیبل اور نیشنل لیڈرشپ ہو جو اس ملک کو مضبوط رکھے. وہ یہاں ویک گورنمنٹ اور ویک لیڈرز چاہتا ہے تاکہ اس کی ڈکٹیشن جو ہے وہ چلتی رہے. تو یہ کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاں ہمارے لوگوں کے معاملات سامنے آئے ہیں وہاں امریکی عزائم بھی سامنے آئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہو چکی ہے کہ وہ اپنی کرپشن چھوڑے, وہ امریکی سفیروں پر اور ان پر تکیہ کرنا چھوڑے. اس ملک جو اتنا بڑا ساورن اور غالباً دنیا کی 12ویں 13ویں بڑی اکانومی
اور اب تقریباً 17-18 کروڑ کی قوم ہے، وہ اپنی حرکتیں درست کر کے ان عزائم، وہ امریکی عزائم ہے یا کسی اور کے عزائم ہے، ان کے راستے میں کھڑے ہو جائیں۔ اور میں ایک بات عرض کروں گا، ناراض نہ ہو، میرا لیڈر اور نواز شریف مسلم لیگ نون کا لیڈر جو ہے، جس طرح سے اس نے ڈکٹیشنیں نہیں مانی کہ ہم نے دھماکے کرنے ہیں، ہم نے NRO یا اس پہ نہیں ماننا، ہم نے افغانستان پر آپ کو حملہ نہیں کرنے دینا، اگر آپ نے اسکرٹ پھینکے ہماری اجازت کے بغیر تو ادھر آئے امریکی سفیر جواب دے، ہم نے یہ رویہ اختیار کرنا۔ آپ کی جو لیڈرشپ ہے، میاں صاحب نے پھر امریکی سفیر کو یہ 90s میں یہ یقین دہانی بھی کرائی تھی، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جب خلیجی جنگ ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے فوج بھیجنے کی مخالف ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اس وقت اسلم بیگ صاحب جو ہیں وہ اور باتیں کر رہے تھے، اور جناب نواز شریف جو ہیں وہ مختلف باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے جو فوج بھیجی وہ سعودی عرب کے دفاع کے لیے بھیجی، یہ بات سامنے رکھی۔ آسما، میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گی۔ میرے خیال میں وکی لیکس اگر آ رہی ہے تو اس میں ہم ابھی پرسنل اپنے سیاسی ایجنڈے نہ اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ سارے وکی لیکس پڑھیں تو میرے خیال میں یا تو انہوں نے ڈیٹیل میں پڑھی نہیں ہے کہ انہوں نے اور میاں صاحب کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ آپ نے بھی 1.5 لاکھ پیجز نہیں پڑھے، 2 لاکھ ہے ابھی تو تقریباً جو لیک دیز ایشو ڈو ناٹ کنسرن آر انٹرنل پارٹی پاکستان۔ میں نے یہاں نیگیٹو تو کسی کے بارے میں نہیں کہا۔ دوسری بات، جیسے کسوری صاحب نے کہا، کسوری صاحب نے جو پکچر پینٹ کی ہے، تو میرے خیال میں دس از اے پکچر پینٹڈ بائی اے ڈیموکریٹ مینی ایئرز بفور، اینڈ دیٹ واز دا پوائنٹ دیٹ آن وچ ہی رولڈ۔ میرے خیال میں دس از ناٹ اے پکچر ٹو بی پینٹڈ بائی پاکستان۔ پاکستان has not going to take any dictation from any country whatsoever۔ نہ کوئی ٹوپیاں بدل کے آ سکتا ہے، نہ ہماری پاک فوج اتنی کمزور ہے، نہ عوام کمزور ہے، نہ حکومت کمزور ہے، نہ یہاں پر اس ملک اتنا کمزور ہے۔ میرے خیال میں یہ کانسیپٹ پہلے بھی 10-11 سال مشرف صاحب نے دیا، اور اس کی بنا پر وہ تشریف کا حکمرانی کا ٹوکرا۔ لیکن لیگز پہ ہم آتے ہیں نا بار بار، لیگز میں جو کچھ کہا گیا یہ چیزیں تو ہوئی نا، پاکستانی سیاست کا حصہ تھیں، یہ ڈیبیٹس تو چلتی رہی، لانگ مارچ کی مثال لے لیں، امیونٹی کی مثال ہم لے لیں، یہ باتیں تو بہرحال ڈسکس ہوئی، ابھی یہ کلیئر آ رہی ہیں، اور وہ چیزیں بھی آ رہی ہیں جو بعض پولیٹیکل اتھارٹیز they were painting saints out of 10، تو وہ بھی آ رہی ہیں کہ اور سیاسی قوتوں نے کہاں کہاں کیا کردار ادا کیا۔ ایک ایجنڈا تھا یہاں پر کہ جی پیپل پارٹی نے ڈیل کر لی اور یہ کر لیا پرو میں، بٹ امریکنز ایٹ دا مومنٹ اگر ان کا یہاں پر ایسے کوئی سے اور کردار نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کا کردار نہیں ہے، نہیں بالکل کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کا کردار نہیں ہے، لیکن اگر امریکہ کا کردار نہیں ہے تو میں کوئی کردار نہیں ہے تو بہت ساری جو خبریں پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے بھیجی یہاں پر ایک پوائنٹ کروں گی، بالکل ہم دیکھیں بریک لے لیتے ہیں کیونکہ ہم ایک انٹرنیشنل ورلڈ میں لے رہے ہیں، وی وانٹ ٹو لیو امریکہ کا آپ کہہ رہی ہیں اثر انداز نہیں ہے، پولیٹیکل سروائیول کریں گے، اس کے لیے وی ول کیپ ریلیشنز ود دی لیکن امریکہ کا بہت زیادہ کلوز پاکستانی سیاست پہ، اور سیاستدان ہمارے جا کے جیسے کل بھی ہم نے بات کی کہ اپنے راز جو ہے امریکی سفیر کے سامنے بیان کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو لیکس آئی ہیں پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ ہارون الرشید صاحب سے اسی پہ بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔